کیا آپ جانتے ہیں برِ صغیر کے ہر گاؤں میں کبھی ایک ایسا شخص ہوتا تھا جو بادشاہ نہیں تھا لیکن بادشاہوں کی طرح فیصلے کرتا تھا۔ اس کا حکم قانون ہوتا، اس کی بات انصاف۔ وہ تھا لمبردار۔ آج ہم جانیں گے یہ شخصیت کیسے بنی، دیہات کی طاقت، انصاف اور ثقافت کی علامت، اور پھر کیسے وقت نے اسے تاریخ کے صفحوں میں دفن کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے صدیوں تک برِ صغیر کے دیہات پر حکومت کی۔ لمبردار یہ صرف زمینوں کا نگران نہیں تھا بلکہ ایک رہنما، ایک انصاف پسند اور گاؤں کی پہچان تھا۔ چلیے جانتے ہیں اس کے کردار کا تاریخی سفر، مغلیہ دور سے برطانوی راج تک۔ لفظ لمبردار فارسی سے آیا ہے۔ لمب کا مطلب ہے زمین، دار کا مطلب ہے مالک یعنی کہ زمیندار۔ مغل بادشاہوں نے لمبرداروں کو زرعی نظام کا ستون بنایا۔ وہ کسانوں کو رہنمائی دیتے، زمین کی دیکھ بھال کرتے اور محصولات اکٹھے کرتے۔ ان کی ذمہ داری صرف زمین نہیں بلکہ انصاف اور ہم آہنگی بھی تھی۔ لمبردار کے گھر گاؤں کے مرکز ہوتے جہاں فیصلے، میلے اور شادی بیاہ ہوتے تھے۔ وہ گاؤں کے غریبوں کی مدد کرتا، تہوار منظم کرتا اور فنون لطیفہ کی سرپرستی کرتا۔ اسے گاؤں کا چھوٹا بادشاہ بھی کہا جاتا، جس کی بات حتمی سمجھی جاتی تھی۔ انگریزوں نے اسے زمینداری نظام کا حصہ بنایا۔ لمبردار کو ٹیکس وصولی، امن و امان اور فیصلوں کا اختیار دیا گیا۔ کئی لمبردار علاقے کے طاقتور سیاسی رہنما بن گئے۔ لمبرداروں کو زمینوں کی ملکیت، محصولات کا حصہ اور عزت دی جاتی۔ ان کے قلعہ نما گھر طاقت کی علامت تھے۔ ان کے فیصلے انصاف کی بنیاد پر سمجھے جاتے تھے۔ آزادی کے بعد زمینی اصطلاحات آئیں، زمینداری نظام ختم ہوا، لمبرداروں کی حیثیت رسمی بن گئی، مگر ان کی یاد، ان کی سخاوت اور ان کے کنویں، مساجد آج بھی دیہات میں زندہ ہیں۔ لمبردار برِ صغیر کی تاریخ کا سنہری باب جو آج بھی ہمیں دیہی زندگی کے اصل ڈھانچے سے جوڑتا ہے۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور نیچے ایک اچھا سا کمنٹ بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔